بھول جاؤ۔ اس نے کہا میں نے کیسر کا دربار بھی دیکھا، میں نے روم کا دربار بھی دیکھا، میں شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے سلاطین کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم و تقریم کرتے ہوں جتنے محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم و تقریم کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ اپنے نبی کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اگر ان کا نبی تھوکتا ہے تو اس تھوک کو بھی زمین پر نہیں جانے دیتے، اور وہ کبھی بھی اپنے نبی کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنے ذہن بدل دیے، انہوں نے کہا صلح کر کے جان چھڑا، صلح کر کے جان چھڑا، اور صلح کر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ایسی ہزار مثالیں موجود ہیں۔ اب آئے میں قریب کی مثال دیتا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ، یہ ترکی ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا۔ یہ کسی دور میں بڑی یہ آج سے 1800 کے اندر چلے جائیں تو یہ بڑی پاور تھی، مسلمانوں کی ایک بڑی طاقت تھی۔ یہ تو اس کے بعد سازش ہوئی، انہوں نے عربی اور عجمی کی بنیاد پر لڑا کر مسلمانوں کی خلافت کو توڑا، لیکن اس سلطنت عثمانیہ کا آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید خان، یہ خلیفہ سیاسی طور پر انتہائی کمزور ترین خلیفہ تھا، کیونکہ بات اپنی اختتام کی طرف جا رہی تھی، سلطنت زوال کا شکار ہو رہی تھی، لیکن آخری خلیفہ تھا اور کمزور ترین خلیفہ تھا سیاسی اعتبار سے۔ اس کے دور میں انگریزوں نے ایک تھیٹر بنایا، اور اس تھیٹر میں استغفر اللہ میرے اور آپ کے محبوب نبی کی توہین پر کردار پیش کرنا ہے۔ جب وہ پروگرام بنایا، اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں ملک کے اندر، یہی جو فرانس تھا، یہ فرانس کی یہ پرانی بیماری ہے، تو انہوں نے ایک گستاخانہ تھیٹر کا پروگرام منعقد کیا، اعلان کر دیا۔ سلطان عبدالحمید کو جب پتہ چلا تو سلطان عبدالحمید نے بلایا، انہوں نے کہا ان کے سفیروں کو بلاؤ۔ جب سفیر آئے تو کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے ملکوں کے اندر ہمارے پیغمبر کی توہین پر مبنی کوئی تھیٹر، کوئی پروگرام کا تمہارا ارادہ ہے۔ سفیر گئے، معلومات لے کر واپس آئے اور آ کر کہا سلطان ہے، اور اب یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ کینسل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پروگرام کی ٹکٹیں تقسیم ہو چکی ہیں، اس فلم کی ٹکٹیں تقسیم ہو چکی ہیں، اور یہ پروگرام ہوگا۔ وہ کمزور ترین خلیفہ سلطان عبدالحمید اپنی نشست سے، اپنے تخت سے اٹھا، تلوار کو نیام سے نکالا اور ایسے لہرایا۔ اس نے کہا اگر ٹکٹیں تقسیم ہو گئی ہیں اور تم نہیں روک سکتے تو پھر میری تلوار روکے گی، چلاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہا پھر میری تلوار روکے گی۔ یہ پیغام ہے پاکستان کے حکمرانوں، تمہارے لیے ہے۔ وہ کمزور ترین خلیفہ تھا، ایٹم پاور نہیں تھا، اس نے عشق کے بازو پر قوت عشق سے تلوار کو نکالا اور کہا کہ پھر چلاؤ، میری تلوار روکے گی۔ رب کعبہ کی قسم، وہ سفیر واپس گئے اور انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کو کہا
नसीब हो गई है तो नुकसान बर्दाश्त कर लो, लेकिन उस थिएटर को मत चलाना। उस कमजोर खलीफा के अंदर अभी तक इतनी ताकत है कि वो अपने नबी के नाम पर तलवार को नियाब से बाहर निकाल लिया है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इतनी सी बात पर पूरे यूरोप ने वो थिएटर कैंसिल कर दिया, मंसूख कर दिया। हम अपने हुक्मरानों से कहते हैं तुम एटमी पावर हो, दुनिया की बेहतरीन फौज है, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर तुम्हारे पास एजेंसीज हैं। वो कमजोर तरीन होकर तलवार के बाजू पर उसने रोक दिया, तुम एटम पावर होकर क्यों नहीं रोक सकते? बात मेरे कायद की है, जरा तुम जुर्रत तो करो, तुम हिम्मत तो करो, तुम एक तड़ी लगाओ कि अगर तुम नहीं रोकोगे तो फिर होरी रोकेगा, तुम नहीं रोकोगे तो फिर शहीद रोकेगा, तुम नहीं रोकोगे तो फिर पाकिस्तान का थरार ठीक रोकेगा, तुम नहीं रोकोगे तो फिर ये फौज हमने अपने लिए नहीं रखी, रसूलुल्लाह के लिए रखी। आज तड़ी लगा कर देखो तो तुम्हें नतीजा मिल जाएगा। अरे तुम एटम की बात करते हो, जब हालैंड ने गुस्ताखाना खाके का ऐलान किया था तो फिर हमारा रिजवी शेख अपना लश्कर जर्रार लेकर जब इस्लामाबाद की तरफ निकला, अभी इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल नहीं हुआ था, हालैंड की एम्बेसी से फोन आया कि हमने उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अब मैं अपने कायद की बात करके बात को खत्म करता हूँ। उन्होंने जब सफर शुरू किया, एक रैली थी, एक एहतजाज था, वो उस एहतजाज के सामने ढेर हो गए। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे हुक्मरान हमारे दिल की तर्जुमानी नहीं करते, इनकी तरजीहात में ये बात शामिल नहीं है। और इंशाअल्लाह हमें अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने बेदार कर दिया है, हमें जगा दिया है, हमें बता दिया है अब तुम्हारी तरजीहात में ये होगा, नहीं होगा तो इंशाअल्लाह हम लाकर कर लेंगे, हम तुम्हारी तरजीहात में लाकर दम लेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तरजीह नामूस रिसालत होगी, खत्म नबूवत होगी, दिफाए इस्लाम होगा। अब इसी के नाम पर चुने जाएंगे, इसी के नाम पर रद्द किए जाएंगे, इसी के नाम पर नारे लगाए जाएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी पहली तरजीह है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, साईं दिलबर शाह साहब, आपका अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी से कोई खूनी रिश्ता, कभी मुलाकात हुई है, दोस्ती है, कोई फ़ोन पे बात हुई आपकी हुई? तो फिर खादिम हुसैन रज़वी लाहौर में इंतकाल कर गया तो कर गया ना, तो आपने यहाँ ये क्यों सजाई हुई है? गल विच होर है, और गल विच होर ये है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लोहो कलम तेरे, लोहो कलम तेरे। जब आप हुजूर के लिए बात करते हैं ना, तो फिर रिज़वी कौन था जिसने खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए सबसे पहले एक आशिक रसूल को बचाने के लिए तहरीक चलाई, और फिर उसके बाद खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए तहरीक चलाई। तारीख सास धरना दिया, और जब उस धरने के ऊपर जब धरना दिया तो उन्होंने कहा कि इस धरने को उठा ले, नहीं उठाया। 2 दिन 3 दिन 22 दिन तक डराया धमकाया, और हर धमकी पर वो एक ही बात की, उन्होंने कहा जब आपको मार देंगे,
چیلنج کریں گے، آپریشن کریں گے، تیز ریس ہو جائیں گے، آپ کو سخت تکلیفیں ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گا بگا، اینج بھی سجن بابا، ان بھی سجن بابا، ساری عمر حضور کے نام کا کھاتے رہے ہیں، جس ان کا لطف رہا، اور اگر آج ان کی وجہ سے ٹھنڈے پڑ گئے تو کوئی بات نہیں، یہ بھی برداشت ہے، وہ بھی برداشت ہے۔ انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ کہا ادھر ہاں ستم گر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکالا؟ الحمدللہ 3 سے 4 سال کے عرصے میں، 4-5 سالوں میں انہوں نے پوری قوم کو جگا دیا، پوری قوم کو جگا دیا، بتا دیا۔ آپ نے لبیک کا نعرہ دیا، اور یہ نعرہ پوری دنیا پر مشہور ہوا۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ دیا، پوری دنیا پر یہ نعرہ چلا، اور آپ نے من سب نبیًا فاقتلوہ، ان نفسوں کے اندر پوری قوم کے بچوں کو حدیث یاد کرا دی، اور امت مسلموں کو نصاب دے دیا کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھا کے جانا کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی کوئی شخص حضور کی گستاخی کرے پھر زندہ رہنے کا اسے حق نہیں ہے۔ اب ایسے عاشق کے رسول تھے کہ آپ نے وہ جو شروع میں عمرہ کیا، حج کیا، وہ اس کے بعد جب سے یہ گستاخیوں کے مسئلے چلے ہیں آپ نے حج اور عمرہ نہیں کیا۔ محبت والے آتے ہیں ٹکٹ پیش کرتے ہیں آپ عمرہ کرنے چلے جائیں، تو فرماتے تھے کہ میں کس منہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے ملک کے اندر، دنیا کے اندر حضور کی گستاخیاں ہوئی اور میں کیا کر سکا، مجھے شرم آتی ہے، میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، نہیں۔ اور عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ جتنا لشکر بیٹھا ہوا نا میرے سامنے، اگر اتنا لشکر رضوی صاحب کے سامنے موجود ہو تو وہ اس سے لے کر کسی طرف نکل پڑتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیں گے حضرت زمینی حقائق نہیں ہے، وہ زیادہ ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے، ہم کیسے کریں گے؟ وہ کہتے تھے چپ کرو، یہ تو تمہاری پاور ہے نا، اسلام کی اپنی پاور بھی تو ہے، سبحان اللہ۔ تم اپنی طاقت اور اپنی پاور کو دیکھ کر کہتے ہو کہ ہم نہیں کر سکتے، تو میں کہتا ہوں اسلام کی پاور پر یہ ہوگا، کہتے تھے مالک کبھی کانڈی لگنے دے، یعنی مالک کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الحمدللہ تنہا چھوڑا، نہیں۔ آخری بات میں نے کیا کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ مسلمانوں نے تاریخ کے اندر جتنا عروج پایا عشق محمدی کی بدولت پایا، مسلمانوں کا طاقت ہتھیار عشق محمدی تھا۔ اب آ جائیں دوسری بات، اس میں محمد سے اجالا کر، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ حضور سے پہلے کیا ہوتا تھا، ماں کو مارکیٹ میں منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، حضور کے نام نے اجالا پھیلایا تو لوگوں کو پتہ چلا یہ بیچے جانے والی چیز نہیں، یہ تو ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ بچیوں کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا، حضور کے اجالے میں پتہ چلا یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہے۔ بھائی بھائی سے نفرت کرتا تھا، حضور نے بتایا یہ تو محبت ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تقسیم تھے، حضور نے قبیلوں سے نکال کر اسلام کی مضبوط لڑی کے اندر ہمیں پرویا، اور ہمیں اسلام نے ہر چیز سکھائی، احساس سکھایا۔ کیا سکھایا؟ اگر آپ کے پاس آپ کو چیز کھا رہے ہیں اور وہ اتنی ہے کہ آپ ہی کھا سکتے ہیں تو کہا کہ پھر تنہائی میں جا کے کھاؤ، اور اگر سامنے کھانا ہے تو پھر جو موجود ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ حضور نے تعلیم دی کہ اپنے گوشت سے اپنے ہمسائے کو تکلیف، حضور نے دل کے باریک سے باریک بات کا خیال رکھا کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ میں ایک تاریخ ساتھ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، ہم تربیت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تربیت کریں گے، ہم قوموں کو سکھائیں گے۔ سنو تبلیغ کرنے والوں تم بھی سنو، دعوت دینے والوں تم بھی سنو،
سنو، تربیت کرنے والوں تم بھی سنو، لوگوں کے اخلاق کو سنوارنے والوں تم بھی سنو، اور علم کی شمع کو پھیلانے والوں تم بھی سنو۔ آج اگر اس چیز کی ضرورت ہے تو فراز کو ضرورت ہے۔ تبلیغ کی کہاں ضرورت ہے؟ فراز میں۔ دعوت کی کہاں ضرورت ہے؟ فراز میں۔ تربیت کی کہاں ضرورت ہے؟ فراز میں۔ اخلاق سکھانے کی ضرورت کہاں ہے؟ فراز کے اندر۔ تعلیم دینے کی ضرورت کہاں ہے؟ فراز کے اندر۔ آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنے جاہل ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ انہیں زبان کے ذریعے کسی کو اذیت دینا سمجھ نہیں آیا آج تک۔ وہ اتنے جاہل ہیں کہ وہاں آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے باپوں کے نام کے پتہ نہیں، ان کے باپ ہی نہیں ہیں لیکن معلوم نہیں کون ہے۔ وہ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ وہ مقدس شخصیات کو گالی دینا آزادی اظہار رائے سمجھتے ہیں۔ تو اگر تربیت کی ضرورت ہے تو اس ان پڑھ قوم فراز کو ضرورت ہے جو پیغمبر کی تعظیم و تقریب کو نہیں سمجھ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک